قبر کی پہلی رات میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نازل فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روحو، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ پھر اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے، بس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں۔ اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اسے لے کر اسے جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو پائی گئی ہے ویسے ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم اور تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اہل آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح دروازے سے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں اور جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین سے ہی قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور پھر میت جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اسے بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ پھر وہ ان کو صحیح جواب دیتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں بے شک تو صحیح کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا خوشبو آنے لگتی ہے اور قبر کو بہت کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال حسین اور خوبصورت لوگوں کی شکل میں آتے ہیں اور میت کو شفاعت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارتیں دیتے ہیں۔ اور میرے بہنوں، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے بعد سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے پاس میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث روحو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کر چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و حرام سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے، پھر طرح طرح کی سختی سے ان کی روح زبردستی ان کے جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس وقت اس روح میں مردے کی سڑی ہوئی بدبو آنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام کافروں میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔
दरवाज़ा खुलते ही दोज़ख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इतनी ज़ोर से दबोचती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की पसलियाँ इधर हो जाती है। फिर उसके बाद अमाली ऐसी सूरत में आती है कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको अज़ाब और मुसीबत की खबर सुनाते हैं। हुज़ूर पुरनूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उसे कहती है कि ए बदबख्त, खराब हाल इंसान, तुम मुगालते और धोखे में रहा, मुझ पर सांस से अकड़ कर और तन कर चलता था। तुझको ये मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूँ, तन्हाई और हैबत का मकाम हूँ, जहाँ सिर्फ कीड़ों की बहुतात है। तूने मेरी परवाह नहीं की। अगर मरने वाला नेक होता है तो उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला आता है और कहता है कि ए कब्र, तू देखती नहीं कि ये अच्छी बातों का हुक्म करता था और लोगों की बुरी बातों से रोकता था। तो फिर कब्र ये सुनकर कहती है, अच्छा ये अगर ऐसा था तो इसके लिए मैं गुलजार बन जाती हूँ और उसका जिस्म नूर का बन जाएगा और रूह खुदा के पास चली जाएगी। और अगर कभी मुर्दे से कब्र इस तरह कहती है कि मैं तारीख और तन्हाई का घर हूँ, अगर तू दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में रहा है तो मैं आज तेरे लिए रहमत हूँ, और अगर तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी की होगी तो मैं तेरे लिए अज़ाबे जान बनूंगी। मैं वो हूँ जो मुझ में खुदा का नेक बंदा बन कर आएगा, वो यहाँ से खुश होकर निकलेगा, और जो गुनहगार और नाफरमान होगा वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और बाद दफ़ा कब्र कहती है कि ए खाना खराब, क्या तुझे किसी ने मुझसे डराया नहीं था और तुझे ये खौफ दिलाया ही नहीं था? मैं तंग और तारीक और बदबूदार खौफनाक कीड़ों का मरकज़ हूँ और तूने दुनिया में रहकर मेरे लिए सामान मुहैया कराया है। और जब कोई शख्स कब्र में दफन किया जाता है और उस पर अजाब और तकलीफ नज़ूल होता है तो उसके आसपास के मुर्दे जो मदफून होते हैं वो उसे कहते हैं कि ऐसे तू किस कदर गाफिल रहा कि हमारे बाद भी तुझे दुनिया में रहने का मौका मिला और तू हमसे बाद में आया है। फिर भी तूने अपने से पहले आने वालों से इबरत हासिल नहीं की और तूने ना समझा कि मरने वाले तो मर चुके और उनके अमाल भी पूरे हो चुके, चाहे अच्छे अमाल थे या बुरे, मगर तेरे लिए तो बेहतरीन मौके थे कि तू दारुल अमाल यानी दुनिया में था और बुरे आफात का तदारुक नेक कामों से कर लेता। तुझे तो काफ़ी मोहलत मिली हुई थी, तो उन लोगों पर गौर करता जो कि तुझसे पहले लोगों के कंधों पर लद कर मिट्टी में मिला दिए गए। तुझे किसने धोखा दिया और तू किस मुगालते और फरेब में पड़ा रहा? हदीस शरीफ में लिखा है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जहन्नम की खंदकों से एक खंदक है, यह जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको उसका ठिकाना सुबह और शाम दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाई जाती है और जहन्नमी को जहन्नम दिखाई जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि ए उमर, तुम अपने को मरने पर कैसा देखते हो कि लोग तुम्हारे लिए 4 गज लंबी और 125 गज चौड़ी कब्र खोदे, फिर तुम्हें गुस्ल देकर कफन पहनाए और फिर तुम्हें ले जाकर कब्र में रख कर चले आए। मुनकिर नाकिर बिजली की तरह आंखें चमकाते, बादल की तरह गरजते, बाल जमीन पर लटकाते और लंबे लंबे दांतों से कब्र की मिट्टी हटाते हुए आए और वो आकर तुम्हें झिंझोड़े। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मेरी अकल मेरे साथ होगी? आपने फरमाया हाँ, अकल तुम्हारे साथ ही होगी। तो हज़रत उमर ने ये अर्ज़ किया कि तो फिर मुझे कोई खौफ नहीं, मैं जवाब दे दूंगा। एक रिवायत है कि कब्र में सवालो जवाब सिर्फ उम्मत मोहम्मदी की खुसूसियत है। अंबिया सादिकीन की उम्मत पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से अजाब नाजिल हो जाता था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद वो अजाब को माकूफ कर दिया गया और उसकी जगह मुनकिर नाकिर और सवाल जवाब का सिलसिला जारी किया गया। और जो शख्स मरने के बाद दफन नहीं किया जाता उससे भी सवाल और जवाब किया जाता है। दोस्तों, मौत दरअसल बंदाए मोमिन का तोहफा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन का तोहफा मौत है और उसके लिए एक खुशबूदार फूल है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अबू आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये बताइए कि हम मौत से क्यों घबराते हैं? उन्होंने फरमाया, इसलिए घबराते हो कि तुमने आखिरत को बर्बाद कर दिया
اور دنیا کو آباد کر دیا، لہٰذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، آپ صحیح فرماتے ہیں، جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتے دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیا گھبرائیں اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دے۔ حدیث میں ہے کہ دو چیزوں کو انسان مکروہ جانتا ہے، ایک حالانکہ موت اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے، دوسری مفلسی ہے کیونکہ مفلسی حساب دینے کے لیے آسان ہے۔ علماؤں نے فرمایا کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامت دے گا، پہلی جلد توبہ، دوسری دل کی قیانت اور تیسری عبادت میں دل جمعی اور اطمینان، اور جو موت کو بھول جائے گا اس پر 3 بلائیں نازل ہوگی، پہلی توبہ کی اس کو توفیق نہیں ہوگی، دوسری تھوڑی چیز اس کو عنایت نہ کرے گی اور تیسری عبادت میں سستی کرے گا۔ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور نیک اعمال سے موت کے بعد کا سامان درست کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب آنکھ کھلے گا۔ اے مسلمانوں، موت اور عالم برزخ کی حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے۔ تم خود بخود سوچو کہ جو زندگی تم نے گزار چکی ہے اس میں آخرت کے لیے کیا کیا سامان مہیا کر رکھا ہے۔ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ یہاں کسی کے بارے میں یہ پتہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہے یا نیک ہو سکتا ہے۔ ہماری نظر میں صرف اس کی اچھائیاں اور برائیاں ہو، لیکن نیکیاں بھی موجود ہو جو اس کی برائیوں کو دھونے والی ہو اور وہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہو۔ اسی لیے ہر شخص کو اپنے غرور، گناہوں اور خطاؤں پر نظر رکھنا چاہیے، اپنے اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے تم ایک دوسرے کی برائی کرنے سے پرہیز کیا کرو، اپنی زندگی کو سنوارنے کی جد و جہد کیا کرو تاکہ آخرت کے لیے بہترین سامان جمع کر سکو اور تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکو۔ شراب پینا، زنا خوری، چوری، جوا، جھوٹ، غیبت، چغلی خوری، عیب، ظلم، ماں باپ کی نافرمانی اور اس قسم کی بہت سے گناہوں کے بارے میں تم پڑھ چکے کہ ہمیں کس قدر کے سخت عذاب ہمیں اسی گناہ کے بدلے میں ملتا ہے۔ تمام گناہوں سے توبہ کرو اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، رحم دلی، محبت اور بھائی چارہ، ایسے تمام نیک کاموں پر دل سے عمل کرو۔ تمہارے یہ سبھی اعمال آخرت میں کام آئیں گے اور تم کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔